اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کاؤنسلنگ آف کانٹراسیپشن، اور یہ جو ٹاپک ہے دس از ویری امپورٹنٹ فار تھیوری، فار ٹاکس ایز ویل ایز فار لانگ کیس اینڈ آلسو فار میڈیکل اسٹوڈنٹس اینڈ فار پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ۔ سو we start from introduction of yourself and introduction of the patient، یعنی اپنا نام بتائیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر ایکس وائی زیڈ ہے، آپ کا نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ بہتر تھا کہ آپ کے خاوند بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے اور آپ دونوں سے مل کر اس مسئلے کے بارے میں بات کرتے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی، پھر آپ نے یہ کوشچنس یاد رکھنے ہیں جو آپ کے کوشچنس آپ نے پیشنٹ سے پوچھنے ہیں۔ ماہواری آخری مرتبہ کب آئی تھی؟ ٹھیک آئی تھی؟ کتنے بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ آخری بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس سے پہلے حمل روکنے کا کوئی طریقہ استعمال کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کے ساتھ تجربہ کیسا رہا؟ کیا آپ کو یا آپ کے خاوند میں سے کسی کو بلڈ پریشر یا شوگر کا یا آدھے سر کا درد یا چھاتی کا یا بچے دانی کے کینسر کا، یرقان کا یا خون جمنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ حمل تو نہیں ہے؟ پیشاب ٹیسٹ کرایا ہے؟ پیشاب ٹیسٹ کے ہونے سے بھی حمل ہونے کا امکان 100% ختم نہیں ہوتا۔ میں آپ کا معائنہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو پیشنٹ کا نام پوچھا ہے، فار ایگزامپل ہماری پیشنٹ کا نام مسز عائشہ ہے، تو مسز عائشہ آپ کتنے عرصے کا وقفہ چاہتی ہیں؟ وقفہ 2 طریقوں کا ہوتا ہے، مصنوعی یا مستقل۔ مختلف طریقے ہیں، گولیاں، ٹیکے، غبارے، چلہ، نظم بندی۔ یہ کچھ لیفلیٹس ہیں جن پر آپ ان طریقوں کی تمام تفصیلات درج ہیں، جس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ اپنے شوہر سے مشورہ کر لیں، اگلی دفعہ ماہواری نہ آئے تو حمل کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ مصنوعی طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری کے بعد 8 سے 18ویں دن تک اپنے شوہر سے ملنے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ایک نان ریلائبل جو ہے طریقہ ہے، آپ نے یہ پیشنٹ کو بتانا ہے اسے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے شوہر سے ملنے سے پہلے غلاف کا استعمال کریں گے، جس کا فائدہ ہوگا کہ سستا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی خاص طریقہ استعمال نہیں کرنا پڑتا اور اس کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ نقصان یہ ہے کہ 100 میں سے 8% عورتوں کو حمل ہو جاتا ہے، مد کے ملاپ میں مشکل ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وقفے والی گولیاں استعمال کریں۔ آپ کو ایک گولی ماہواری کے دوسرے روز سے کھانی ہوگی، روزانہ 28 دن تک۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سستی ہے، ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے، اور اگر ماہواری زیادہ آتی ہے یا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ گولی بچھدانی، چھاتی اور اندھیدانی کے سرطان سے بچاتی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ روزانہ کام کے دوران گولی لینا بھول بھی جاتی ہیں، جس سے 1 سے 2% عورتوں کو حمل ہو جاتا ہے۔ اس گولی سے وزن بڑھ سکتا ہے، سر میں درد بڑھ سکتا ہے اور کبھی کبھی نسوں میں خون جمنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ وقفے کے لیے ٹیکہ بھی لگوا سکتی ہیں جو ہر 3 ماہ بعد لگتا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے جسے ہم IUCD کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھلا بچے دانی میں رکھا جاتا ہے، یہی IUCD کہلاتا ہے۔ یہ وقفہ 5 سے 10 سال تک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، لیکن یہ لمبے ٹائم کے لیے آپ کو کور کر لیتا ہے۔ روزانہ گولی سے نجات مل جاتی ہے، وزن بڑھنے کی شکایت اور دوسرے مسائل کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ نقصان یہ ہے کہ ماہواری شروع کے مہینوں میں زیادہ ہوتی ہے اور درد کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی چھلا باہر نکل جاتا ہے یا اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا ہے۔ بچے دانی میں سوراخ 1000 میں سے 1 کیس میں ایسا ہوتا ہے، یا گندے پانی کی شکایت میں 100 میں سے 1 ہو سکتی ہے۔ دوسرا جس کو ہم مائرینا کے نام سے جانتے ہیں، مائرینا بھی ایک طرح کا چھلا ہوتا ہے جو کہ بچے دانی میں رکھتے ہیں۔ اس سے ماہواری زیادہ آنا، جو کہ رسولی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ مہنگا ہے، 10,000 کا ہے۔ امپلانٹ پرماننٹ سے وزن زیادہ، ماہواری میں کمی، بے قاعدگی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔
عورتوں یا مردوں کی نسب بندی ہوتی ہے جو کہ ایک مستقل طریقہ ہے نسب بندی کا، چاہے وہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو۔ نسب بندی میں سن کر کے ایک چھوٹا آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل طریقہ ہے جس کا نقصان یہ ہے کہ اگر دوبارہ بچہ کرنا چاہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا، جس کی کامیاب ہونے کے امکان 30% ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپریشن ہر جگہ نہیں ہوتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص قسم کے آلات چاہیے ہوتے ہیں، خاص قسم کے ماہر ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ مردوں میں نسب بندی انتہائی مؤثر اور آسان ہے، اگرچہ دوبارہ بچہ چاہیں تو 80% امکانات ہیں۔ اس کے اپنے رسک ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ سرجری اور اینستھیزیا جو کہ بے ہوشی دے رہے ہیں اس کے اپنے بھی رسک ہوتے ہیں۔ نسب بندی سے پہلے جو آپ مانع حمل کا طریقہ استعمال کر رہی ہیں وہ اگلی ماہواری کے آنے تک کرتی رہیں۔ نسب بندی سے آپ کی ماہواری، جنسی صلاحیت اور احساسات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں کے مسکنسیپشن ہوتے ہیں جو آپ کو بتانے ہیں لازمی۔ اچھا، 3 مہینے 3 months پوسٹ آپ ہسٹیروسلپنجوگرافی یہ آپ کروا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کنٹراسیپشن، یعنی کہ اگر کوئی مریض ایسا آ رہا ہے جس کو فوری طور پر چاہیے کوئی ایسا طریقہ جس سے حمل نہ ہو سکے، تو آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز 3 قسم کے ہیں۔ یا تو آپ لیوونورجسٹرل لے لیں 1.5 mg سنگل اورل ڈوز ٹیکن ود ان 72 hours، may be used up to 120 hours، لیکن یہ لائسنس نہیں ہے، لیکن کلینکلی لوگ یوز کرتے ہیں 120 hours تک۔ may be used more than once in a cycle of clinically indicated۔ IUCD، COCP اور ان کے میکینزم آف ایکشنز آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔